دی آمد تے سجا کے تاج رحمت دا سجا کے تاج رحمت دا سجا کے تاج رحمت دا میرے دل تارے آگے نے سجا کے تاج رحمت دا سجا کے تاج رحمت دا میرے دل تارے آگے نے کرو خوشیاں زمانے تے کرو خوشیاں زمانے تے کرو خوشیاں زمانے تے کرو خوشیاں زمانے تے نبی من تارے آگے نے پکارو مرحبا سارے پکارو مرحبا سارے سرکار کی آمد دلدار کی آمد منٹھار کی آمد مکے کی آمد پکارو مرحبا سارے پکارو مرحبا سارے میرے سرکار آگے نے ایک شعر کلمہ پاک کا کیونکہ اس محلے سے کافی احباب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی یاد میں پڑھ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ یا محمد سرور پڑھو لا الہ پہلے رب دا نام پکار میاں پہلے رب دا نام پکار میاں جند پاک نبی تو وار میاں جند پاک نبی تو وار میاں تینوں غفلت نے درکار میاں پڑھو لا الہ حق لا الہ اتھے جو آیا ٹور جاوے گا وہ اتھے جو آیا ٹور جاوے گا سب دولت مال لٹاوے گا سب دولت مال لٹاوے گا اس مقام تے میاں صاحب فرماندے نے میں آخری شعر پڑھیا اوے دنیا وہ دن چار دیانے تے اس دنیا تو کیلے جانا وہ یار بنا لے وہ سونا کمیلے والا یار بنا لے وہ سونا کمیلے والا یہ تو جنت جانا ماشاءاللہ اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ واجب الاحترام بلبل جمنستانی رسالت امام مداحیت سید المرسلین بلبل مدینہ کوئل مدینہ
غلام مصطفیٰ ہارونی صاحب خوبصورت انداز کے ساتھ آقا کریم کی بارگاہ میں مولانا انداز کے ساتھ اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ دوران نعت محفل کی رونق بنے بلبل مدینہ، کوئل مدینہ، عظیم مداح سید المرسلین جناب شیراز منظور قادری صاحب، فرحمد دمال اور جناب قبلہ سائیں محمد عابد صاحب، اب محفل کی رونق بنے، صمیم قلب سے خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا۔ جتنے بھی سرکار کے دیوانے فقطاً تشریف لا رہے ہیں، میں تمامی احباب کو خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں۔ سمن محتشم، بس ایک دو اشعار کے ساتھ ہی شیراز منظور قادری صاحب کے حوالے مائک کرنے لگا ہوں۔ ایک بڑی محبت نال سبحان اللہ سناؤ، ماشاءاللہ، اللہ پاک سلامت رکھے۔ شاید لکھتا ہے کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے ہوگا، پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، اور اماں حلیمہ تو بتا، تو نے تو دیکھا ہوگا کیسے میرا محبوب بن ٹھن کے نکلتا ہوگا، کیسے میرا محبوب بن ٹھن کے نکلتا ہوگا، اور راز چندہ کے ہنسی ہونے کا اب سمجھا کہ خاک نالین کو چہرے پہ وہ ملتا ہوگا۔ اور مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر، ارے شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈلتا ہوگا، اور اس دل کو ذرا ٹھیس نہ پہنچے گی کبھی، یاد سرکار میں ہر دم جو تڑکتا ہوگا۔ اور اماں حلیمہ قربان جاؤں تیرے مقام پر، اماں حلیمہ قربان جاؤں تیرے مقام پر، کیسے میرا محبوب تجھ سے لپٹتا ہوگا، کیسے میرا محبوب تجھ سے لپٹتا ہوگا، کیونکہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے۔ ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، اور تیرے چہرے کی زیارت سے ملا چین مجھے، تیرے چہرے کی زیارت سے ملا چین مجھے۔ بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے، بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے، اور میں تو اس ذات کا پڑھتا ہوں قصیدہ یارو، میں تو اس ذات کا پڑھتا ہوں قصیدہ یارو، جس کی تعریف میں خود ذات خدا دیکھی ہے، جس کی تعریف میں خود ذات خدا دیکھی ہے، اور جس قدر ظلم و ستم دہائے جفا والوں نے، جس قدر ظلم و ستم دہائے جفا والوں نے، پھر بھی سرکار کے ہونٹوں پہ دعا دیکھی ہے، اور سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی، سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی، جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے۔ اور آج تو سرکار نے زلفوں کو سوارا ہوگا، 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 کیونکہ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے کہ وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں۔ ارے نہ مانے کوئی، یہ اس کا عقیدہ، میری محبت کا فیصلہ ہے، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ آج تو سرکار نے زلفوں کو سوارا ہوگا، جبھی تو حاکم نے معطر سی فضا دیکھی، جبھی تو حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے۔ تشریف لاتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ واجب الاحترام بلبل مدینہ، اجل مدینہ، عظیم الطاہر سید المرسلین آقا کریم کے سجے صدائے دربار میں گلدستہ نعت میں سے چند نعتیں پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں واجب الاحترام شیراز منظور قادری صاحب۔ انتہائی ادب سے آپ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں آقا کریم کے بارگاہ میں، ولہانہ انداز کے ساتھ اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، سرکار کے دیوانے بیٹھے ہیں، سرکار کے دیوانے بیٹھے ہیں، ذرا بچل کے نعرہ تکبیر،
नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। तशरीफ लाते हैं वाजिब एहतराम शराज कादरी साहिब किबला मौलवी शनवाज साहिब तशरीफ लाए। इसमें मैं कल्ब से खुशामदीद अल्लाह वसल्लम आराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अज़ीम व शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा जो कि हाफ़िज़ अज़हर साहब और दीगर अहलियाने धर्मसाल ने सजाई, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इनको दोनों जहानों की भलाइयाँ नसीब फरमाए और स्टेज की ज़ीनत बने। जनाब शहनशाह निकाबत दानिश आफ्ताब सुल्तानी साहिब और हाफ़िज़ रासिब साहिब, साईं आबद साहिब, दिगर जितने भी इस महफ़िल में आए हैं। इतना टाइम नहीं है कि लंबी फहरिस्त है नामों की। कारी इसरार अहमद भट्ट साहिब जिनकी आप महफ़िल में आए बैठे हैं, वो आपके नामों से भी वाकिफ़ हैं, कामों से भी वाकिफ़ हैं। शायर कहता है हदूद ताहिर सिदरा हजूर जानते हैं, कहाँ है अर्श मुअल्ला हजूर जानते हैं। उन्हें खबर है कहीं से भी पढ़ो दरूद उन पर, तमाम दहर का नक्शा हजूर जानते हैं। मिल के कोई लब खामोश न रहे, जुम जुम के करीम आका की बारगाह में इस यकीन से दुरूद पाक पढ़ना है कि हम पढ़ते हैं लजपाला का सुनते हैं। मोहब्बतों के साथ शामिल हो जाइए। सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब लब पे जब सैयद आला की सना आती है, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। लब पे जब सैयद आला सना आती है, फिर तो हर समत से रहमत की घटा छाती है, फिर तो हर समत से रहमत की घटा छाती है। और जब नजर उठती है सरकार के रोजे की तरह, दानिश भाई देर तक दिल के धड़कने की सदा आती है, देर तक दिल के धड़कने की सदा आती है। और जब वो आते हैं तो सलामों की सदा आती है, जैसे बरसात से कुछ पहले हवा आती है, जैसे बरसात से कुछ पहले हवा आती है। मोहब्बत के साथ फिर पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या
रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। फरमाइशें तो बहुत हैं, लेकिन एक एक दो दो शेर पढ़ के इजाज़त चाहूँगा। कोई लोग खामोश न रहे, आप साथ देंगे तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। आ गया है सुभान अल्लाह, नूर लेके सोना आ गया है, नूर लेके सोना आ गया है, नूर लेके जुल्मतानो मकोण वाला, जुल्मतानो मकोण वाला, दर्द वंडदा हाड़ियां दे सोना, दर्द वंडदा हाड़ियां दे सोना, दर्द वंडदा सारियां दे सोना, दर्द वंडदा सारियां दे, रोंदियां नू हसाउण वाला, रोंदियां नू हसाउण वाला। मैंने कहना है आमद मुस्तफ़ा, आपने दोनों हाथों को बुलंद करके क्या कहना है? मरहबा मरहबा, कोई हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। बन गई है ताजवर तो हुण गलीमा, गम न कर तो, बन गई है ताजवर तो हुण गलीमा, गम न कर तो, तेरे वेड़े च आ गया है, तेरे वेड़े च आ गया है, तेरे वेड़े च आ गया है, तेरे दुखड़े वंडोण वाला, तेरे दुखड़े वंडोण वाला आ गया है, नूर लेके सोना आ गया है, नूर लेके जुल्मतानो मकोण वाला, दर्द वंडदा हाड़ियां दे सोना, दर्द वंडदा सारियां दे, रोंदियां नू हसाउण वाला। जो सरकार की महफिल सजाता है, शायर क्या लिखता है कि ऐ गुलामो बात ठीक है, आप देदा खुदा तौफीक है। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ गुलामो बात ठीक है, आप देदा खुदा तौफीक है, सौ खुदा दी ओ जन्नती है, सौ खुदा दी ओ जन्नती है, सौ खुदा दी ओ जन्नती है। केड़ा केड़ा ओ दी महफिल सजाउण वाला, ओ दी महफिल सजाउण वाला आ गया है, नूर लेके जुल्मतानो मकोण वाला, दर्द वंडदा हाड़ियां दे, रोंदियां नू हसाउण वाला। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे सुन वालों को मज़ीद बरकतें अता फरमाए। बहुत अच्छा ऑपरेट कर रहे हैं, अल्लाह पाक सलामत रखे। अख जदों मुस्तफा ने खोली, आमिना पाक हंस के बोली, अख जदों मुस्तफा ने खोली, आमिना पाक हंस के
کی بولی کہ شان دسنی رب دی جلنے شان دسنی رب دی جلنے آ گیا ہے وہ شان والا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ایسے نہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا 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 ایک اور بہت پیارا کلام سماعت کیجئے اسی طرح مل کے ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے ہوں خاک مگر عالم ہوں خاک مگر انوار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن دانش بھائی میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ یہ شعر بہت شوق سے سنا کرتے تھے اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر کونین کے اس مالکو کونین کے اس مالکو مختار سے نسبت ہے مختار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن انتہائی خوبصورت شعر اللہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت کچوش کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد آقا کی ولادت نعرہ رسالت آج کے محفل کے دلہا خطیب ملت مجاہد ملت زینت علماء اہل سنت فخر اہل سنت سرمہ اہل سنت فلک خطابت کے نگیر تابان شیر خطابت شہباز خطابت حضرت العلام حضرت علامہ سید منور حسین شاہ صاحب امافل کی رونق بنے اسٹیج کی زینت بنے سبھی میں کل سے خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا ماشاءاللہ اس کلام کا آخری شعر شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں ناموس رسالت پہ ہم جان لٹا دیں گے ناموس رسالت پہ ہم جان لٹا دیں گے صدیق عمر جیسے صدیق عمر جیسے عثمان و علی جیسے وفادار سے نسبت ہے وفادار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن
سرکار سے نسبت ہے بلال بھائی کا حکم تھا اس کے لیے ایک ہی شعر اس کے بعد اجازت ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا قبر میں میری ہے یہ ایمان کہ آئیں گے قبر میں میری اپنے منگتوں کو وہ تنہا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ماشاءاللہ جزاک اللہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوں مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے اور نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ واجب الاحترام بلبل جمنستان رسالت امام مداح سید المرسلین آقا کریم کے سجائے دربار میں کل دستہ نعت میں سے خوبصورت انداز کے ساتھ نعتیں پیش کر رہے تھے بلبل مدینہ بھائی شراز منظور قادری صاحب دعا ہے کہ اللہ رب العزت آواز و انداز میں علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے سمین محتشم دوران نعت محفل کی رونق بنے محفل کی زینت بنے اسٹیج کی زینت بنے آج کی محفل کے مہمان خطیب ملت مجاہد ملت زینت علماء اہل سنت فخر اہل سنت سرمہ اہل سنت فلک خطابت کے نشر تابع حضرت العلام حضرت علامہ سید منور حسین شاہ صاحب محفل کی رونق بنے اسٹیج کی زینت بنے زمین میں قلب سے خوش آمدید اہل و سہلا مرحبا سمین محتشم بس 5-7 منٹ کی حاضری لگا کے قبلہ علامہ صاحب کے حوالے مائک کرنے لگا ہوں لیکن علامہ صاحب بڑی دور سے تشریف لائے ہیں تو ان کو پتا چلے کہ درمسال پراٹ والے لوگ بڑے بازوق لوگ ہیں ماشاءاللہ میں بھی آپ کے گھر کا فرد ہوں میرے کافی رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں شنواز صاحب اسرار بھائی امریز بھائی جوید بھائی اشتیاق صاحب تمامی احباب بہت سارے کثیر تعداد میں میرے ریلیٹیو میرے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں میں بھی آپ کے گھر کا فرد ہوں لیکن پتہ چلنا چاہیے کہ واقعی حضور کے دیوانے بیٹھے ذرا مچل کے آنکھوں سبحان اللہ ذرا ڈٹ کے آنکھوں سبحان اللہ
اور اچھی آنکھوں سبحان اللہ. بڑا خوبصورت کلام، بڑے خوبصورت کلام کے چند اشعار پیش کروں گا اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ جب اشعار میرے منہ سے نکل کر آپ کی کان اور کانوں کی سماعتوں میں داخل ہونے کے بعد دل میں اتریں تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں ہم، در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں. سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں. وقت کی قید نہیں یہ سب ہیں کرم کی باتیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں. بلا لیتے ہیں. ارے غم کے ماروں کا طبیبو نہ کرو کوئی علاج، غم کے ماروں کا طبیبو نہ کرو کوئی علاج. ہم غم عشق نبی میں ہی مزہ لیتے ہیں، اور جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکوں کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں. اور ان کو آنکھوں پر بٹھاتے ہیں زمانے والے، ان کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں زمانے والے، جن کو محبوب خدا اپنا بنا لیتے ہیں. اور گنبد حضرہ خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے تو پیاس بجھا لیتے ہیں. ارے جب سے دیکھا ہے نیازی و ریاض الجنہ، ہم تو گھر بیٹھے ہی جنت کا مزہ ہیں. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اور پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا. سبحان اللہ، بڑے قیمتی اشعار. پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، اور دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا. نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے. محبت آنکھوں سبحان اللہ، ذرا زور لگا کے آنکھوں سبحان اللہ. نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے. ان کے روزے سے امتی 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 کی صدا آتی ہے. اور کاش ہم بھی بیٹھیں جا کر مدینے کی گلیوں میں، سنا ہے وہاں سے جنت کی ہوا، سنا ہے وہاں سے جنت کی ہوا آتی ہے. اور بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی. بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی. گنجائش تنقید سبھی رد کر دی. خود تو پردے میں رہا مگر دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد، سامنے تصویر محمد کر دی. کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے. حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. حضور کا صدقہ یہ دن چمکتا ہے. ان کی زلفوں کے سائے سے یہ رات، ان کی زلفوں کے سائے سے یہ رات ملتی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ آپ کے نعروں کی گوش میں تشریف لاتے ہیں خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، فلک خطابت کے نئی تابات، شیر خطابت، شہباز خطابت، حضرت العلامہ حضرت علامہ سید منور حسین شاہ صاحب. انتہائی ادب سے آپ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں اپنی لاسانی، لافانی، ایمانی، روحانی، وجدانی، لاسانی گفتگو سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. اب کوئی بھی ہاتھ نیچے نہ رہنا چاہیے، کوئی بھی لب خاموش نہیں رہنا چاہیے. بزرگوں کو معافی. نعرہ تکبیر، محبت کا اظہار. سرکار کے دیوانے بیٹھے ذرا مچل کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. بلند اس کی قسمت کا تارا رہے گا، وہ عاشق خدا کو بھی پیارا رہے گا. نظر اس پہ ساجد محبوب کریں گے، بلند آج جس کا بھی نعرہ رہے گا. کچھ کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حیدری. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. حضرت العلامہ، حضرت العلامہ، حضرت علامہ منور حسین شاہ صاحب. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرت علامہ سید منور حسین شاہ صاحب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد بلد جلد يصب صعب ليت له ولا جسيم قسيم نظيم نازم منازم له ولا منازم له ولا مناظر له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسيم جسم 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 لا ولا قسيم قسم 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 لا ولا فريق فرق فرق لا ولا مثيل مثل مثال الله. ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لدفاتنا نورنا ونور ديننا ونور دنيانا أولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا ملجأنا ومأوانا آلانا وأولانا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وصل على حال محمد وصل على قال محمد وصل على جمال محمد وصل على جلال محمد وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بآواز بلند. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا رحمة للعالمين ويا سيدي يا راحة العاشقين ويا سيدي يا خاتم النبيين ويا سيدي يا جد الحسن والحسين صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے
کہ آپ پاتے ہیں۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے عرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ گلزار قدس کا گلے رنگی ادا کہوں، درمان درد بلبلے شہدا کہوں تجھے۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی صلی اللہ علیہ یا ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے، ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے۔ یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے۔ سارے حمد و ثنا رب العالمین کے لیے، لا تعداد درود و سلام حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر، جن کے وسیلہ جلیلہ سے رب العالمین نے طرح طرح کے انعامات سے نوازا۔ لائق صد عزت و احترام محترم المقام قبلہ نقیب ملت اسلامیہ و خطیب اہل سنت محترم قبلہ حافظ دانش آفتاب صاحب احمد برکاتہم العالیہ محترم المقام قبلہ سعادہ والا شان قبلہ محترم پیر محمد عابد صاحب احمد برکاتہم العالیہ محترم المقام عظیم مداح حبیب محترم قبلہ شیراز منظور صاحب قادری محترم عظیم مداح حبیب غلام مصطفیٰ صاحب ہارونی، اور تلاوت قرآن پاک جو بڑے خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں محترم قبلہ قاری اسرار احمد صاحب۔ اللہ رب العالمین جمیع علماء ذی احتشام اور جمیع مسجد کی رونق، سٹیج کی زینت، اللہ سب کو عشاقان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کو سلامتیاں نصیب فرمائے۔ مسجد صدیق اکبر دھرمسال پڑاٹ کے مقام پر خوبصورت بزم سجی ہے، اور اس میں محترم میلاد کمیٹی کے جمیع نوجوان، ان میں اگر بزرگ شامل ہیں تو وہ بھی، جمیع معاونین، بڑا خوبصورت پروگرام آپ نے سجایا۔ اگرچہ جاتلاں کی سرزمین سے ہو کر پھر ڈڈیال سے ہو کر تتاپانی سے آگے درہ شیر خان، پھر وہاں سے ڈائریکٹ ادھر آ رہا ہوں۔ آج کا یہ تیسرا چوتھا پروگرام ہو رہا ہے، لیکن میں نے جب وہ ادھر سے موڑ پھرا، میں آپ کی سجاوٹ، آپ کا حب مصطفیٰ کا اظہار اور لائٹیں، قمقمیں، کیا خوبصورت منظر آپ نے کھینچا ہے پڑاٹ والوں، اللہ آپ کو سلامتیاں نصیب فرمائے۔ وہ عظیم اجالوں سے بھری ہوئی گلیاں دیکھ کے نا تو دل بڑا خوش ہوا۔ اللہ رب العالمین آپ سب حضرات جتنے بھی اس میں تعاون کرنے والے ہیں، سجانے والے، سب کو سلامتیاں نصیب فرمائے۔ گلے کا ہوتا ہے تھوڑا بہتا مسئلہ، میں کہا کرتا ہوں کہ گلا آج کل ٹھیک ہے، اور خراب کہنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جب ٹھیک نبی کی تعریف کرتا ہے
تو پھر ٹھیک ہی تو ہے، لیکن ہے بڑا وفادار، بعد میں نا بالکل ہی ٹھیک ہو جاتا ہے جی، ہے وفادار۔ آپ نے وفا کرنی ہے محبت سے، پہلی بار یہاں پہ آیا اور پھر گلا بھی وفا کرتا ہے تو پھر ایسے ساؤنڈ زندہ باد، کیا بات ہے، آپ کی تو وفا ہی مشہور ہو چکی ہے۔ چار دانگ عالم میں اللہ رب العالمین مزید عزتوں سے نوازے۔ قبلہ امجد صاحب فرمایا کرتے تھے شام ادھر تھا، رات ادھر تھا، پھر دن ادھر تھا، میں آکھیا اللہ کرے سون دا ٹیم بھی نہ لبے ہیں جی، یہ بھی عروج ہوتا ہے، اے دعا کوئی دیتا ہے۔ اللہ سلامتیاں عطا فرمائے، اللہ سب کو خوش رکھے۔ اب توجہ فرمائے، اللہ اکبر۔ پتہ تو تھا سب کو کہ محفل ہے آج دھرمسال پڑاٹ کے مقام پر، جناب یہاں مسجد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اس میں خوبصورت بزم سجے گی، سب کو خبر ہے، لیکن کئی بندے خبر ہونے کے باوجود نہیں آ سکے، اور کتنا خوبصورت منظر آپ پیش کر رہے ہیں۔ یہ خوبصورت ٹھاٹھیں مارتا ہوا اس شاکان مصطفیٰ علیہ طیت و ثنا کا سمندر ایک میرے سامنے آنکھوں کے موجود ہے۔ اللہ آپ کے چہروں کو سلامت رکھے، مرنے کے بعد بھی یہ چہرے چمکتے رہیں ہیں جی، دمکتے رہیں ماشاءاللہ۔ بڑے دور دور حضرات یہاں تشریف لائے، دور دراز علاقہ سے، اللہ سب کو سلامتیاں نصیب فرمائے ماشاءاللہ، اللہ سلامتیاں عطا فرمائے۔ توجہ فرمائیں، یہ جو ہم آ گئے ہیں نا، ہم اپنے گھر میں کسی کو بلائیں تو جس کے ساتھ تعلق ہو، رشتہ ہو، ناتا ہو، اسے بلاتے ہیں۔ اب جس کا گھر ہے اس نے جس کو چاہا اسے بلا لیا ہیں جی، اللہ آپ بڑے سمجھدار بندے ہو، پہنچ گئے ہو، جس کے گھر میں بیٹھے ہیں اس نے بلایا تو آئے بیٹھے ہیں جی، اللہ اکبر۔ ہم عام لوگ نہیں، ہم سارے عام نہیں رہے، کیونکہ بلانے والی بڑی ذات ہے، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں۔ اور وہ نہ توفیق دیتا، وہ نہ چاہتا تو کوئی بھی نہیں آ سکتا تھا، درخت کا پتہ نہیں جب ہل سکتا ہم کیسے آ سکتے ہیں، اللہ اکبر۔ ہم جو آ گئے اور حسین محفل سجا لی، اللہ اکبر، اس پہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نہیں، میں کو مکاقتہ نہ آیا، میں اتنے دیوتے آؤں، میں جناب آقا جی کی تعریف کرنے آیا ہوں، جتنے بھی آئے بیٹھے ہو سارے ان کی محفل سجانے آئے ہیں۔ اے چیز کٹ کے بچوں آئے، انہوں تا پھر پیسے لینے تا زور لان دینا، آسان پھر چپ کر کے بھویے سارے حضور دے غلام نہیں سمجھو گا لے، جڑے اوپر سرسن سارے تو سنوں دے چھوڑ سا، کوئی ایسی بات نہیں۔ آقا جی کی محفل جب سجا لی ہے، اتنا خوبصورت منظر آپ نے پیش کر دیا، محنت کی ہے، تو پھر ذرا سجاؤ نا، سج کے ذرا محبت سے، سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے، میرے آقا آپ کا میلاد منانے والے، اے محبت سے ذرا جان باقے پتہ چلے، حضور کے غلام تو ویسے ہی پتہ چلتا ہے، وہ دور سے ہو تو پتہ چلتا ہے یہاں کوئی مصطفیٰ کے غلام رہتے ہیں جی۔ اور پھر یہ مرچیں لگی ہوئی، اللہ اکبر، نہ جانے کہاں کہاں تک لگتی ہیں جی، اللہ اکبر۔ مرچیں یہ آتے ہیں، یہ پنجابی میں مرچیں کہتے ہیں نا انہیں ہیں جی، کئی ٹھار جان دیں کئی ساڑھ جان دیں، بہرحال پتہ نہیں کہاں کہاں لگتی ہے، لیکن اتنا جناب جذبہ، ذوق، شوق، محبتوں کا اظہار، ذرا نا پتہ لگے کہ حضور کے غلام آج بیٹھے ہیں پڑاٹ مسجد میں نبی کا ذکر کرنے کے لیے، محبت نال۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب، واہ جی واہ، ہے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب، اے میرے اللہ
شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے میرے اللہ، تیری رحمتوں سے سرشار ہیں ہم لوگ۔ یا اللہ تو چاہتا 1.25 لاکھ نبی آئے، کم و بیش انبیاء آتے جاتے رہے، جناب آدم صفی اللہ آئے، جناب عیسیٰ پاک تک سارے نبی رسول آتے رہے۔ اے میرے اللہ تو چاہتا کسی اور نبی کا امتی بلا دیتا، لیکن تو نے بھی ہم سے اتنا پیار کیا ہے، اپنے یار کا امتی بنا دیا ہے۔ یہ بڑے کرم کے اور جیو یار محبت ہے، واہ جی واہ۔ یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب بات ہے، یہ بڑے کرم کے یہ بڑے کملی والے کے غلاموں ذرا آیت کا ترجمہ سماعت فرما لو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس حال میں کہ تم شفا کنارے کو کہتے ہیں، حفرہ گڑا، من النار جہنم، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ توجہ فرمائیں، فرمایا اس حال میں کہ تم جہنم کے گڑے کے کنارے پر تھے۔ یا اللہ، یا اللہ حکم فرمایا تم جہنم کے گڑے کے کنارے پر تھے، بس گرنے ہی والے تھے۔ سونیا پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں۔ ہاں نا، ذرا آمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سے پہلے کا منظر تو ذرا سامنے لاؤ نا۔ اللہ اکبر، محبتوں کی جگہ نفرتوں نے لے لی، اور ماں کو دھکے دیے جا رہے ہیں، باپ کو دھکے دیے جا رہے ہیں۔ ماں کبھی منڈی اوکاز میں بک رہی ہے، کبھی باپ کو بیچا جا رہا ہے، شو پیس بنانے کے لیے نہیں، گھر میں کام کاج کروانے کے لیے غیروں کے حوالے کر دیا جا رہا ہے۔ ماں کبھی بیٹے کے قدموں پہ ہاتھ رکھتی ہے اور بیٹے سے معافی مانگتی ہے، اے میرے بیٹے مجھے غیر محرم کے حوالے نہ کر، اے میرے بیٹا میں نے تجھے بڑی مشکل سے پالا ہے، بیٹا میں کس کے گھر میں جا کے کام کروں گی، بیٹا ہڈیاں کمزور ہو گئیں۔ کبھی باپ روتا ہے، کبھی ماں روتی ہے، ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ماں کہتی ہے کھانا نہیں مانگیں گے، ہم رہن سہن نہیں مانگیں گے، بس ہمیں کسی اور کے حوالے نہ کر، ہم کس عمر میں جا کے کیا کام کریں گے۔ اتنی مائیں روئیں، اتنے باپ کی آہیں نکلی، آنسو نکلے، بچیوں کو زندہ قتل کر دیا جاتا ہے، زندہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ انسانیت ذلیل ہو چکی ہے۔ ان ساری بیواؤں کی اور ساری ماؤں کی اور سارے باپوں کی جب آہیں اٹھی، رب العالمین کے رحمت کے دروازے پہ دستک دی، رب نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو، چپ ہو جاؤ، آنسوؤں کو صاف کر لو، مالکہ بجا۔ فرمایا اب نہیں رونا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرا یار محمد آنے والا۔ کیا سجے ہو یار، کیا سجے ہو، اللہ آپ کو سلام دیا۔ خالی سجایا نہیں جی، آپ پہ ہی سج کے بیٹھے ہو، او بندہ جائل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، جڑا کملی والے نال پیار کرتا ہے، یہ پیار کے رشتے ہیں، کو چلے کملے ہیں، اور رات نو بھی بیٹھے ہیں، دن نو بھی بیٹھے ہیں، سونے یار دی محفل سجا کے جو لمحہ انتظار منتظر رہتے ہیں کہ کب وہ لمحہ آئے، سونے کی باتیں یا سنیں یا کرتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے لجپال نبی، آج توجہ، میرے رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔
انسان ذلیل ہو چکا تھا، انسانیت مر چکی تھی، محبت جہاں کی جائے وہاں نفرتیں مول لے رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، بھائی بھائی کا نظر نہ آتا، ہر کوئی جناب والا اپنے کی جناب والا اپنے آپ کے تکبر میں مگن تھا، کوئی کسی کو بندہ بندہ ہی نہ سمجھتا۔ اللہ اکبر، انسان جو اشرف المخلوقات کا تاج پہنا کے رکھا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، رول رہا تھا انسان، مائیں بک رہی تھی، سب کچھ جناب والا تباہ و برباد تھا۔ اور اسلام آمد مصطفیٰ سے پہلے وہ کھڑا دیکھ رہا تھا یہ انسان کیا کر رہا ہے، دین وہ کھڑا دیکھ رہا تھا یہ انسان کیا کر رہا ہے، بلکہ اس کی منظر کشی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ، عشق میں بھی کمال، علم میں بھی کمال، حسن میں بھی کمال، محبت میں بھی کمال ہے۔ اعلیٰ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا۔ توجہ ہے، اصل میں اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، تو پھر اصل میں وہ طرز تھوڑا موقوف رکھنا پڑتی ہے تاکہ گل سمجھا کے جاؤں۔ میرے پاک نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا کلب الناس علی قدر عقولہم، اے میں دوڑے تا ٹپے تا شعر تا طرزاں تا میں خود سمجھتا نہ کسے نو سمجھتا، بعض جی پیسے لے کے بندہ ٹر گیا، میں او ذرا تھوڑا ہٹ کے، ہم ذرا زمانے سے ہٹ کے نعت پڑھتے ہیں جی، لیکن جب بھی پڑھتے ہیں ڈٹ کے نعت پڑھتے ہیں، ذرا محبت نال گل او کرو جڑی سمجھ آوے ہیں جی۔ حضور نے فرمایا لوگوں کی عقل کے مطابق کلام کیا کرو، اے میں بندہ نہ توجہ، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ناریوں کا یعنی جہنمیوں کا دور تھا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، توجہ، جہنمیوں کا یعنی حضور کی آمد سے پہلے کفر مشرک، اللہ اکبر، فرمایا جہنمیوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، کیا وہ اسلام دیکھ رہا تھا نا تو وہ جل رہا تھا۔ انسان کیا کر رہا ہے، وہ دین دیکھ رہا تھا نا، ابھی دین تو حضور کی اداؤں کا نام ہے، دین ادھر ہی کھڑا ہے، دیکھ رہا ہے بھائی اے ماں جدے پیرا جنت ہے، اس نو بیچ رہا ہے، ایک ایک کر رہا ہے، دل جل رہا تھا نور کا، یہ ہے اسلام، نور بمانا اسلام۔ ان توجہ نہ، اللہ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، اب کیا ہوا تجھ کو دیکھا، سمجھو یار، تجھ کو دیکھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، پھر دین بھی خوشیاں منانے لگا، اسلام بھی ابھی جناب والا ابھی تمہارے سے وجود میں اس طرح جس طرح کملی والے کے بعد آیا ایسے موجود نہیں، لیکن اپنے تئیں وہ بھی خوشیاں منا رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے اس قسم پرسی کے عالم میں، جب کوئی بے سہاروں کا سہارا نہیں، بے کسوں کا کس نہیں، ہر کوئی جناب والا اپنی دھن میں مگن ہے، ہر کوئی اپنی لہبے چل رہا ہے، اتنے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یاد کرو گویلا، تم تو جہنم کے گڑھے پہ پہنچ چکے تھے، مالکہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا جہنمیوں والے کام تم میں تھے، سونا پھر کیا ہوا؟ فرمایا پھر میرا یار آیا، پھر میرا سونا آیا، پھر میرا محبوب آیا، یا اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا فَأَرْقَذَكُمْ مِنْهَا، تو جہنم کے گڑھے سے کھینچ کے تمہیں جنتی بنا دیا ہے۔ اس محبوب کی خوشی نہ منائے، اللہ اکبر، کہ جس نے آگے بتایا ہے، اللہ اکبر، ماں بکنے کے لیے نہیں ہے، باپ دھکے دینے کے لیے نہیں ہے، یہ دل تڑپانے کے لیے نہیں، الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا تیری ماں کے قدموں تلے رب نے جنت رکھ دی۔ اللہ اکبر،
اب جناب والا یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ لمحات گزرتے رہے. وہ انسان جو ماں کو بیچ کے آتا، جو ماں کو جناب والا کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، آج 1450 سال بعد بھی ایسا آمنہ کے لال نے انقلاب لایا ہے. آج بیٹا اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے کعبے کا طواف کر رہا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، سونے کی آمد، میٹھے کی آمد، لجپال کی آمد. ذرا زور سے بولو، ذرا پیار سے بولو، پتے پتے پھول پھول. آمد مصطفیٰ، سجاؤ یار آیا محفل سجاؤ. آمد مصطفیٰ. بولیا کرو، بولنا سیکھو تھوڑا. ہم جب تک بولے نہیں نا تو بڑا مسئلہ خراب نہیں ہو گیا. ایکشن کمیٹی والا کام ہے ادھر کو نہیں. ایکشن کمیٹی زندہ باد. آنکھوں پھر سارے زندہ باد. ایکشن کمیٹی زندہ باد. وہ کشمیری ہو، بولیا کرو بادشاہ. لوگ 2 روپے دی بجلی ساٹے کو لے گا، موڑ کا 50 روپے دی دے رہے ہیں. یہ چنگی گل ہے. ایڈے تو کھیزا ڈینال. ایکشن کمیٹی زندہ باد. یاران جہاں کہتے ہیں کہ کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. مقبوضہ لینو کھاس لیا نے جناب والا، انہا ادھر کھاس لیا تو تسا کھسیا تو نہیں شہن شو تو کھیزا نہ کرو باچ. ہیں جی کیا کر دیو پھر ان بتا نہیں مینو آزم اشار سے تسا باٹی. پھر ایک گل تو اس کرنی ہے نا جڑا کو کشمیری ہوئے. ہیں جی نہیں سمجھے گل. تو پھر ایڈا سونا کشمیر، ایڈا پیارا کشمیر. تو میں تو نہیں آکھیا بھائی سونا ہے، ولیاں دا شہنشاہ کہہ رہا ہے یہی سونا ہے. ہم تو چیڑ کا درخت کاٹ کے چولہے میں ڈالتے ہیں نا. لوگ اپنے ملک کو درخت لگا کے بناتے ہیں. ہیں جی سونا کشمیر، قدرت کے شاہکار یہاں پہ پڑے ہیں. اللہ تو میں نہیں آکھیا اے پڑوس چرین والا کھڑی والا بابا آئے انہاں آکھیا ملکاں وچوں. انہوں نے کہا کہ میں پیرس کی گلیاں بھی پھراؤں، کیونکہ رب کا ولی جو ہے جب ہر دل کو پڑھ لیتا ہے یہ ملک اس کے آگے کیا شے ہے. پیرس کی گلیاں میں نے ولایت کی نظر سے دیکھی، انگلینڈ کی UK کی جناب والا مراکش کی، سارے امریکہ اسرائیل کی ہم نے گلیاں دیکھی، لیکن سونی نہیں آئی. تے پھر بابا پھر سونا کے لگے آئی. تے بابا عشق نال بول کے کہتا ہے ملکاں وچوں اے ملک سونا جس دا کشمیر او کھڑی شریف دے اندر وسدا اے میرا دمڑیاں والا پیر. اللہ اکبر. اسی بول دے کون بادشاہ جے بولا ہون بولے ہیں تھوڑے جے. اور مظفر آباد ادھر ہو گیا تو پھر بلوچ ادھر ہو گیا تو پھر سمانی ادھر ہو گیا تو اے جڑوئی ادھر ہو گیا تو پھر چلے ہو کیوں ادھر ہو گیا تو ادھر ہو گیا. اسی مار گئے ہیں جی نہیں سمجھے ہوگا. پتہ نہیں ان کیا آخنا میں تو سا، لیکن جو مرضی آخو میرا کشمیر ہے میں تو بولوں گا. ہیں جی محبت رائے گواری نہیں ٹھلی جی سبحان اللہ رہنے دیو. نہیں 48 ادھر ہوئی ہے کون نہیں ہوئی ہے تو پھر کیوں نہ بول دے بادشاہ. نعرہ رسالت اچھی والا، نعرہ رسالت اور اچھی والا نعرہ رسالت. وہ دن دور نہیں، اگر بولیں گے نہیں تو مسئلہ بڑا خراب ہوگا. بیت المقدس میں دیکھو یار، ماں کھڑی ہے سامنے اور بیٹے کے بازو کاٹے جا رہے ہیں. ماں اپنے بیٹے کو آنکھوں کے سامنے کٹتا ہوا دیکھ رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا وہ منظر تو دیکھ، ذرا وہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے تو لا. باپ بوڑھا تڑپ رہا ہے، بچے کو کاٹا جا رہا ہے. باپ بوڑھا دیکھ رہا ہے. بچیاں دل کا ٹوٹا ہوتی ہیں. بچیاں جب الوداع ہوتی ہیں نا تو باپ بھی رو رہا ہوتا ہے. ماں وکھرے کونے میں رو رہی ہوتی ہے. بھائی ادھر ہچکیاں بندی ہیں، بھائی کیوں روتے ہو؟
بہنا الوداع ہو رہی ہے، شادی ہو رہی ہے، وہ مڑ کے آ جائے گی۔ کہا آ جائے گی نا، لیکن اب تو الوداع بہنیں ٹوٹا ہوا کرتی ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، مجھے میرے نبی کا فرمان یاد آ گیا ہے۔ فرمایا لوگو پتہ نہیں بات کیا چل رہی تھی، لیکن گل بھی چنگی ہے، دل سے نکل آئی تو آ گئی، تو پھر ٹھیک ہے آ گئی۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن ایک جسم کی مانند ہے۔ بولو مومن، سارے آنکھوں سارے، ہم تو پڑوسی آپس میں نہیں نہ بنتے۔ حضور نے فرمایا مومن مسلم ایک جسم کی مانند ہے۔ بولو کیا ایک جسم سارے آنکھوں نہ، اللہ کرے ایک ہی ہو جائیے۔ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ بولو مسلمان، اور اچھی والا یار سارے بولو نا یار، مسلمان ان کو آواز آئی ہے، مسلمان یا اللہ اے صدا قبول کر، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ کیا مانا؟ ایک چڑوئیج بیٹھے ہیں، ایک پڑاڑت بیٹھے ہیں، ایک ڈنگی بیٹھے ہیں، ایک کوٹلی بیٹھے ہیں۔ پھر ایک جسم کس طرح؟ میرا اپنا جسم، تیرا اپنا جسم، ہوتا اپنا جسم، یا پھر ایک کنج؟ میرے نبی کا فرمان ہے نا، یہ اندر راز کی باتیں ہوتی ہیں کہ غوطہ زن جب عاشق غوطہ زن ہوتا ہے تو موتی نکال کے ہمیں دیتا ہے۔ جی وہ کھڑی والے بابے آکھیا سی، اس آکھیا دودھ مکھن دودھ دے، مکھن دودھ دے اندر ہوندا پر کسے نو نظر نہ آوے، او نو آوے اے نظر محمد، او جڑا اندر جاتی پاوے۔ لسی چھیلانی محنت کر سی تا مکھن تک سی، ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ تو فرمایا تو ادھر محنت کر تاجے کو موتی لبن نے، ادھر محنت کر تو ادھر محنت کر تاکہ قرب لبے، سمجھو نا، عرفے کھڑی، اللہ اکبر۔ فرمایا کیا مانا؟ ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کے مسلمان۔ ان توجہ ذرا کھولوں بات، تھوڑی سی کھول دوں، اللہ اکبر۔ ایک جسم سے کیا مراد؟ اچھا ایک جسم سے مراد یہ ہے، یہ پاؤں تو بہت دور ہے نا، ہاتھ یہ ادھر ہے اور سر ادھر ہے، سینہ ادھر ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ پورے جسم میں کانٹا جب تجھے پاؤں میں چبھتا ہے درد ہوتا ہے یا نہیں؟ نہیں پریکٹیکل کر لینے ہاں، درد ہوتا ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے نا۔ اچھا چلو وہ تو دور تھا، یہ ہاتھ اس میں کانٹا چبھے درد ہوتا ہے یا نہیں؟ اچھا سر میں چبھے تو، سینے میں، اچھا گھٹنوں پہ، اچھا پورے جسم پہ کہیں بھی کانٹا لگے تو درد ہوتا ہے نا۔ یہی فرمان ہے میرے نبی کا۔ فرمایا مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ یا رسول اللہ بات کیا کہنا چاہتے ہو، فرمانا کیا چاہتے ہو؟ فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، چاہے مقبوضہ کشمیر میں، چاہے برما کے اندر، چاہے چچنیا کے اندر، چاہے فلسطین کے اندر، کانٹا انہیں چبھے پوری دنیا کے مسلمانوں کو درد ہونا چاہیے۔ تو پھر اور ملک سارے بولے تو کیوں نہیں بولیا؟ ہیں جی تو اے پڑوس کیوں نہیں بولیا؟ درد تو ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ پھر پتہ لگا کہ کو گل کو شک علی دے نہیں، فرمایا مسلمان مومن ایک جسم ہے۔ اللہ کرے ہم بولیں، اللہ کرے ہم بولیں۔ اور میں بول کے یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، محبت نظر۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ ایسا ساؤنڈ والے نے اللہ سلامتیاں عطا فرمائے، نہ جانے کتنے ملکوں تک پہنچا رہے ہیں آواز، اے آنکھوں اے بڑے دور تک جا رہی ہے۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ واہ جی واہ، فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ اونچی آواز نال حضور دا غلام بن کے، فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ اللہ اکبر۔ ان توجہ نال قربان جائے لجپال نبی کے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، جہنم کے گڑھے پہ پہنچ چکے تھے، بچا لیا میرے حبیب نے تم کو، آ کے بچا لیا، آ کے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ اب جس نبی نے انسان کو انسانیت سکھا دی، نفرت کرنے والے انسان کو محبت سکھا دی، میرے پاک نبی نے آ کے بتایا باپ کا چہرہ دیکھنا تیرا کام ہے، مقبول حج کا ثواب دینا میرے رب کا کام ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے میرے پاک نبی کے غلاموں ذرا توجہ فرمانا اس نبی کی آمد جب ہو جائے اس نبی کی آمد کی جناب والا وہ لمحات آئے وہ دن آئے تو پھر نبی کے غلام خوشی کیوں نہ منائے نہیں جی پھر 1450 سال پہلے آئے نا تو تسی آج پھر پڑا ٹچ بہ گیا آمد مصطفیٰ کیوں آ دیو آج جائیں ایک آج جائیں یا 1450 سال پہلے آئے نہیں دسو نا تسی میں تسوں کو پوچھوں پہلے آئے تو پھر آج کیوں بیٹھے ہو آمد مصطفیٰ کتھے آئے اس کا جواب اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے لجپال نبی کے غلاموں بہت دلوں تک پہنچا ہے بہت ذہنوں تک پہنچا ہے لیکن جتھے تک نہیں پہنچا اتھے تک بھی پہنچ جائے رمضان شریف آتا ہے نا رمضان شریف آتا ہے یا نہیں اللہ کرے جلدی آئے ہیں جی آمین آخر ہے اللہ کرے گرمیوں میں آئے لمبے روزے رکھیے تے پتہ لگے غریب کس طرح گزار دینا ہیں جی امین آنکھوں سارے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریں آپ سے پوچھا میرے پاک نبی نے علی تیرے دل کی تمنا کیا ہے فرمایا گرمیاں ہومن لمبے روزے ہومن سخت گرمی ہوئے تو پھر رمضان آوے اتوں تو علی روزے رکھے صدیق اکبر تو سن دے دل دی تمنا فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ سونے آئے کوئی تمنا ہے تو سن دا چہرہ ہوئے تو میری آنکھ ہوئے تقدار رواں ہے جی ہر کسی کی تمنا تمنا ہونی چاہیے ان توجہ اللہ اکبر پہلا عشرہ گزرا دوسرا عشرہ گزرا 20واں روزہ لوگ اعتکاف بیٹھ گئے 27ویں کو ڈھونڈنے وہ جناب والا شب قدر کو ڈھونڈنے کے لیے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر تو اس میں نا آخری عشرے میں تاکراتوں میں بڑے بینر لگے ہوتے ہیں بڑے جشن نزول قرآن لکھا ہوتا ہے جشن نزول قرآن لکھا ہوتا ہے تو ایک مسجد اتنا لکھے ہے سیدھا میں بھی ٹور گیا بھائی اچھا ہے جشن نزول قرآن تو چلو اندر جائیے اتھے جشن نزول قرآن ہو رہا ہے تو پھر چلیے اندر اور میں اندر گیا تھا آگے ٹکریاں سونی ہونے ہیں ڈبے ہوندے نا مٹھائی دے ڈبے ہیں جی تے اے نکیاں نکیاں ٹکریاں جناب ہے 5 کلو تے 10 کلو والیاں اتھے میں اندر گیا تھا وڈے وڈے ٹکرے نہیں ہوندے ہو جناب وڈے وڈے ٹکرے دا اوپر چادراں پئیاں تے میں آکھیا اے حضرت صاحب اے کیا ہے آؤ جی شاہ صاحب آؤ جی میں جی اے کیا ماشاءاللہ مبارک ہے جی خیر مبارک میں مبارک اس گلوں دے رہا ہوں میں نے دسو بھائی قرآن کتھا نازل ہو رہا ہے جی گل سمجھے کوئی نا جی میں نہیں میں باہر بینر تک کیا جشن نزول قرآن قرآن کے نازل ہونے کا جشن تو میں دسو کہ کدھر مسجد وچ ہو رہا ہے یا کدھر گلی وچ چلو جبریل نال ملاقات کر آوی ہے بھائی قرآن آ کتھے رہے او نہیں پھر 1450 سال پہلے ہویا سی نا آیا نہیں سمجھے نہیں ہونا پھر پہنچے نہیں ہونا اے پھر 1450 سال پہلے شاہ جی اے قرآن نازل ہویا سی میں اچھا اے 1450 سال پہلے ہویا سی تے پھر 1450 سال بعد جشن ہو رہا ہے تے پھر نزول قرآن دا ہو رہا ہے اے جی ہو رہا ہے تے میں آکھیا چلیا جس نبی کے صدقے میں قرآن ملا ہے اس نبی کا جب جشن آئے تو کیوں نہ منایا بول مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبیًا من سب نبیًا اللہ سلامتیاں عطا فرمائے اللہ خوش رکھے مسجد نکی جی ہے پامیں نکی جی ہے سجاتا دیتی ہے نا لیکن ایک غیر جامعہ نالوں جناب والا اے جڑی غیر جامعہ ہے نا اے جامعہ مرتبے بھی تھوڑی ہے جامعہ زیادہ مرتبے میں اب ساری جامعہ کٹھی ہوں تو مسجد نبوی کے برابر نہیں مسجد نبوی ساری کروڑوں کٹھی ہو جائیں کعبۃ اللہ کے برابر نہیں کعبۃ اللہ ارباں خرماں ہو جانتا رب دے عرش دے برابر نہیں سب تو بڑا مالکہ آسا تے نکیاں تے بڑیاں مسجدہ ساریاں سجا دیتیاں سونے ربا جدوں آمد ادھر ہوئی تو کے کیتا آئے ہائے سونے رب فرمایا اور اس کا ترجمہ چراغ گولڈا پیر شاہ نصیر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لوگوں فرمایا جب آمد مصطفیٰ ادھر ہوئی تو رب عرش سجایا ہے ہاں جی ہاں رب عرش سجایا اے رب عرش اچھا نہیں
مزہ نہیں آ رہا یار اے سارے مسکراندے ہو پتہ نہیں چکدے ہو وہی ہونا سی نہ پڑھیے وہ بندہ چاکا توڑ کے نا ذرا چوٹ چگلی غیبت تے چلدی رہندی ہے نا ذرا چاکا توڑ کے جناب والا او ہاتھ بندہ چاہے جس نبی دی نعت پڑھنی ہے نا چنگی اونچی آواز نال میں تا دو چاسا میں کیونکہ میں بڑا زور لانا ہے انشاءاللہ میں تا دو ہاتھ چاسا جنہ پڑھنی ہے نا ذرا چاہو میں دیدار کراں نہیں چاہی رکھنے کے اچھا 2 3 4 نہیں جی چا لیا انہاں اچھا واہ جی واہ اوئے تے سارے چا لیا اے چاول کھانا سا نا میں کہہ رہا میں کہا جس نعت پڑھنی ہے اونچی آواز نال سوچ کے چاہو مسجد او واہ جی واہ زندہ پھر بھی چاہی رکھے رب عرش سجایا ہے وہ رب او واہ جی واہ رب عرش سجایا ہے رب عرش سجایا ہے وہ رب عرش سجایا ہے کیوں سجایا ہے جشن مناؤ سارے سونا دنیا تے آیا ہے وہ سونا دنیا جشن مناؤ سارے سونا دنیا اے وہ سونا دنیا اور توجہ کملی والے کے غلاموں ذرا توجہ فرمایا گڑے میں جا رہے تھے بچا لیا محبوب نے حضرت ابو جریج آ گئے میرا پاک نبی نہ مکے میں ہے نہ مدینے میں جناب والا مسجد نبوی میں نہ کعبۃ اللہ میں مدینہ شریف بازار کے اندر سونے نبی علیہ السلام کھڑے ہیں صحابہ کے جرمٹ میں دیگر آگے پیچھے بھی بڑے سونے وچ جڑا کھلوتے ہیں سب تو سونا جی اور توجہ رکھنی ہے ذرا جڑی گل میں کرنی ہے اللہ اکبر میرے پاک نبی کے غلاموں میرے سونے نبی علیہ السلام صحابہ کے جرمٹ میں کھڑے ہیں چمکتا چہرہ حسین چہرہ سونا چہرہ کملی والے کے غلاموں ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے نبی کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے آسمان پہ ستاروں کے جرمٹ میں مصطفیٰ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا کملی والے کے غلاموں حضرت ابو جریج کی نظر پڑی جو ہی نگاہ پڑی تو اچانک کتنا سونا دیکھا تے بے ساختہ نکل گیا من ہاضا اے کونے اینی حسین جب کوئی چیز دل کو بھا جائے نا تو اچانک اے کون ہے اگو سونا کو دل کو بھا جائے اے کون ہے نکل جاتا ہے نا بے ساختہ ہی نکل جاتا ہے بغیر سوچے سمجھے انہوں جو تک کیا نا سونے دا چہرہ اللہ اکبر من ہاضا اے کون ہے نال صحابہ کرام انہوں نے آکھیا ہاضا رسول اللہ تو اپنے تے ہی نہ آکھ بھائی کون ہے اسی سن دے پہ آئے اللہ دے رسول ہے واہ جی واہ حاضر رسول اللہ اللہ اکبر ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا رہا ٹک ٹکی باندھ کے چہرہ مصطفیٰ دیکھتا رہا گویا کہ اس کے دل نے گواہی دی ہوگی کہ مکھ چندی بدر شاہ شانی اے وہ متھے چمک دی لاٹھی نورانی اے کالی ظلف تے اکھ مستانی اے مخموری اکھی ان مد بریاں سارے مل کے پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ و سبحان کملی والے کے غلاموں حضرت جریج جب قریب گئے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا ابھی حضرت نہیں بنے تھے عالم کفر میں تھے ابھی حالت کفر میں دیکھ رکھے گے میرے نبی کا چہرہ اب دیکھتے دیکھتے قریب ہو گئے جو ہی قرب میں گئے دل پگھلنے لگا دل جناب والا وہ پگھلنے لگا دل میں نور آنے لگا قسمت کا ستارہ جاگنے لگا اور غور سے دیکھ کے گویا کہ کہتے ہیں کالے کلڈلی اے زلف مہی دے جھال جلے ہون کیڑا اکھ بچ اکھ پاک محمد او لے لے آئی دل میرا
مہمان جائیں قریب گئے اللہ اکبر کبیرہ اور قریب جا کے کہتے ہیں اللہ اب توجہ رکھنا قریب جا کے کہتے ہیں علیک السلام علیک السلام علیک السلام علیک السلام ابو داؤد شریف کتاب کا نام ہے سیاہ ستہ میں موجود ہے جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں عربی عبارت وقت کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں اب توجہ فرمائے لجپال نبی کے غلاموں جریج قریب جا کے کہتے ہیں علیک السلام علیک السلام علیک السلام علیک السلام میرے پاک نبی نے چہرہ ہی موڑ دیا اپنا رخ زیبا ہی پھیر دیا اللہ اکبر تیسری بار اس نے کہا علیک السلام علیک السلام میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جریج لا تقل علیک السلام فی زمان الجاہلیہ او جریج علیک السلام نہ کہہ یہ جاہلوں والا سلام ہے جاہلیت والے زمانے والا سلام ہے میں مردو والا سلام ہے میں مردہ نہیں ہوں میں زندہ ہوں اور میرے چلے جانے کے بعد بھی عاشق لوگ مجھے مردہ تو نہیں جانیں گے بلکہ وہ دم دم یہ کہیں گے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم محبت نہ سبحان اللہ کملی والے کے غلاموں سونا جریج کہتے ہیں پھر کیا کہوں میرے سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا یوں کہ السلام علیکہ یا رسول السلام علیکہ یا رسول اللہ اے پھر بریلویاں دا درود تے نہیں نہ ہویا پھر اے پڑا ٹچو تے نہیں نہ بنیا تے نہ چڑھوئی وچوں آیا ہے اے تے کملی والے دی زبان وچوں آیا ہے نہیں تے پھر ایک سوال سید کرنا چاہتا ہے پھر اے پڑھنا کڑے ویلے چاہیے اے اذان تو پہلے پڑھنا چاہیے یا بعد ہیں جی پہلے بھی تے بعد اچھا تسی چلو تسی دسو اے شام دی روٹی کڑے ویلے کھاندے ہو مغرب تو پہلے یا بعد بولو یار بعد تو جے پہلے کھا لو ہے جائز ہے جائز ہے تو جے عشاء تو بعد کھا لو ہے سوچ کا جواب دیا کھانا پہ سیدھے ہونے ہی ہیں جی جے عشاء تو بعد کھاؤ ہے جائز ہے یا ناجائز جائز ہے تو پھر ایک اور گل بھی سنو نا روٹی کھانا بھی ثواب ہے یہ بھی پتا جے روٹی کھانا بھی بول جو میں کہڑا کھلان دا کہن لگی ہاں میں نہ دوا کھلاؤ لیکن کھانا بھی ثواب ہے اچھا اے جڑا کھان والا ثواب ہے اے جڑے ویلے مرضی کھاؤ تے جڑے ویلے مرضی ثواب کماؤ تے نبی دے درود دی واری آوات ہے نہیں پھر پہلے پڑھنا چاہیے یا نہیں پھر بعد وچ پڑھنا چاہیے پھر کھڑے ہو کے پڑھیے یا نہیں پھر بیٹھ کے پڑھیے یا نہیں اے پھر اس ویلے اے پڑھیے یا نہیں جائز یا ناجائز پہلے پڑھو تے جائز بعد پڑھو تے جائز پہلے پڑھو تے ناجائز بعد پڑھو تے ناجائز اے پھر جائز ناجائز دیا گلا نبی دے درود تے آیا روٹی کھانے دا ثواب ہر ویلے جائز تے نبی دے درود پڑھنا بھی ہر ویلے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مرحبا تھوڑا جا پسینہ دے کڈو نا بادشاہ اے تو کو گڈا اے بار بار ٹشو دے دین تو انہاں دا کام نہیں ہے کام اس دا چل رہا ہے محبت نہ بولو سبحان اللہ تھوڑے جے بولو جتنے بھی تھک گئے ہو بولو سبحان اللہ ان جتنے نہ تھکے ہو بولو سبحان اللہ ان پھر سارے ہی نعرہ رسالت ان پھر تھکے نہ تھکے سارے برابر ہونا پھر نعرہ رسالت محبت نہ ذرا نعرہ رسالت اللہ سلام کیا کون توجہ گل کتے پہنچی سی جریج فرمایا یوں کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ اچھا بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی بات آگے ہے اللہ اکبر السلام علیکہ یا رسول اللہ کیا دیا اب جناب والا جب قرب میں گیا جو ہی قرب میں گیا تو عرض کرتا ہے سونیا من انتا سونیا تسی کون ہو کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی من انتا سونیا کون ہو
فرمایا انا رسول اللہ، لیکن یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی۔ اگر میرا نبی فرماتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں بس بات یہاں پہ ختم کر دیتے تو پھر چنڈیاں اساں بھی نہ لان دے، محفلاں اساں بھی نہ سجان دے، کیونکہ جناب والا توجہ صرف اللہ کا رسول یہ نہیں فرمایا، فرمایا اے جریج انا رسول اللہ الذی ان اصابک در الى آخری، میرے سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ دا اور رسولہ، توجہ، اللہ دا اور رسولہ، اور رسولہ، اگر تجھ پہ کوئی مصیبت آ جائے میرے نام کے وسیلہ سے رب سے دعا کرنا تیرا کام ہے، تیری مشکل کشائی کرنا میرے مشکل کشا نبی۔ ایک گل ہو گئی، دوجی گل میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں، میں ایسا بات نہیں کرنا چاہتا اور کبھی نہ میں نے کی ہے کہ نہ اپنا فائدہ ہو نہ آپ کا فائدہ ہو، ذرا توجہ سے دل کے کانوں سے میری بات سننا، حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ دوسری بات فرمایا جریج میں صرف اللہ دا رسول نہیں، میں اللہ دا اور رسول بن کے آیا ہوں کہ اگر تیرے علاقے میں قحط سالی پڑ جائے، تیرے علاقے میں بارش نہ ہو رہی ہو، تیرے علاقے میں گھاس اگ نہ رہی ہو، قحط سالی کی وجہ سے جانور مر رہے ہو، فرمایا میرے نام کے وسیلہ سے اللہ سے دعا کرنا، رب بارش عطا فرما دے گا، ایسا مشکل کشا نبی۔ تیسری بات جو میرے نبی، اور تیسری اور آخری بات میرے نبی علیہ السلام نے جو فرمائی، فرمایا جریج اگر تیری سواری جس پہ تیرا ساز و سامان ہے، جس پہ تیری زندگی کا جناب والا چال ڈال ہے، فرمایا وہ سواری گم ہو جاتی ہے، تو چٹیل میدان میں ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے، جہاد کا تجھے خبر نہیں ہے، تو اب جناب والا سواری گم ہو گئی ہے، فرمایا میرا نام لے کر اللہ سے دعا کرنا تیرا کام ہے، تیری گمشدہ سواری کو ملا دینا میرے نام کا کام ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، سونے کی آمد، لجپال کی آمد، میٹھے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، لجپال کی آمد، سردار کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ اب جناب والا توجہ فرمانا، میرے پاک نبی علیہ السلام نے جب یہ کچھ فرمایا، حضرت جریج ابھی حضرت نہیں بنے تھے، اب کہنے لگے سونیا آتی یدا کا، سونیا ہاتھ تے اگے کرو، فرمایا ٹھیک، عرض کیا اے سونیا اپنے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا کے بیعت کر کے مجھے بھی اپنی زلفوں کا قیدی بنا لیا جائے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ۔ بولو چٹائیاں تو بڑا آسان ہے یار، بہت آسان ہے چٹائیوں پہ کلمہ پڑھنا، لیکن کربلا کے تپتے ریگزاروں پہ پڑھنا بڑا ہی اوکھا ہے، بڑا مشکل ہے وہاں پہ پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اب توجہ، حضرت جریج کیونکہ مالک جناب بڑے دولت مند تھے، بڑے مال و دولت کی فراوانی تھی، بڑے دولت مند اور بڑے کافروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ اور توجہ اللہ اکبر، بڑے بڑے سرداروں سے ملاقات ہوتی تھی۔ جریج کہتے ہیں او میرے یارو، اب تو یار بن گیا ہوں، کیسر و کسرا تک نہیں میں جاتا رہا، میں ہر دربار میں جاتا رہا، تخت و تاج والوں کے پاس جاتا رہا، پر اتنی تعظیم کسی بادشاہ کی میں نے کسی رعایا سے نہیں دیکھی جتنی تعظیم نبی کے یاروں کی دیکھی ہے۔
جو یار نبی کی تعظیم کرتے ہیں اشارے پہ کٹ مرتے ہیں، بال مبارک نیچے نہیں گرنے دیتے، لعاب دہن مبارک نیچے نہیں گرنے دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے۔ اب لجپال نبی کے غلاموں، غربا صحابہ کرام کو پیسے دیتے رہے، ان کی غریبی دور کرتے رہے، فقیری دور کرتے رہے، سخاوت کے دریا بہنے لگے۔ کسی نے پوچھا جرید بڑا امیر سے، بڑا دولت مند سے کہ ہون جناب والا پیسے تیرے کل ختم ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ ہون تیرے کلوں اسلام پیسے لے لے۔ انہوں نے کیا چلے یا تجھے پتہ نہیں، لے لے یا سب کچھ دے کر اسلام جا رہا ہے۔ تجھے کیا خبر اس سکون کا، تجھے کیا پتہ اس راحت کا؟ فرمایا دولت تو پہلے بھی تھی لیکن سکون کوئی نہیں تھا، راحت کوئی نہیں تھی۔ اب دل کو تسلی ہو گئی، دل کو سکون آ گیا۔ اے جریج سکون کیوں آیا؟ تو جریج نے کہا کہ آ گیا آ گیا کملی والا آ گیا گیا، بولو آ گیا سونا آ گیا کملی والا۔ اے سمجھ آئی جے کہ آگیا تھوڑا جا سمجھو نا، آ گیا آ گیا کملی والا آ گیا گیا، بولو آ گیا سونا آ گیا کملی والا۔ قربان جائیں لجپال نبی کے غلاموں، اب حضرت جریج عرض کرتے ہیں سونیا میں کلمہ تو پڑھ چکا ہوں، اب کوئی حکم فرماؤ جس پہ عمل کر کے میں اپنی انقلاب لاؤں، اپنی زندگی کی راہ ہموار کر لوں، اپنے جنت کا راستہ آسان کروں۔ میرے سونے نبی لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جریج کبھی کسی کو گالی نہ دینا۔ گل سمجھ آ رہی ہے جی؟ محبت نہ بولو نا سبحان اللہ۔ فرمایا گالی نہیں کڈنی، اے گل تسی بھی آکھنی ہے تھا مسجد وچ بیٹھ گیا، وعدہ تے نہیں لیکن متا قبول ہو جائے تے پھر نہ کڈیے، نہیں تے گل غلط ہے۔ اے میں بال ایک دن نہیں سو جاتا پھر بھی اوپر کیا ہو گیا پتہ نہیں ہے جی۔ عام نجی کاموں میں دیکھو نا، اللہ اکبر، گالی نہیں دینی جریج، جریج کیا نہیں دینا؟ آنکھو نا گالی نہیں دینی، آنکھو سارے مل کے آنکھو گالی، سارے بولو جریج گالی۔ اتھے جریج عمل کیتا تا اتھے اسی کر لویے تا کڑا ہیں جی؟ ہے تا نبی علیہ السلام فرمان ہے، فرمایا گالی نہیں دینی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر دور گزرتا گیا، دور گزرا، حضور علیہ السلام ظاہری حیات میں پردہ فرما گئے سے۔ اللہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کا دور آیا، جناب خلیفہ ثانی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کا دور آیا، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کا دور آیا۔ تو کسی نے پوچھا جریج نبی دی گل یاد ہی؟ جی یاد ہے۔ ہے وہ کیڑے علی بلا ہے وہ حضور فرمایا سی گالی نہیں دینی تے ہے۔ پھر جریج عمل کیتا ہی پھر آج تک نہیں دیتی کسے نو۔ انہاں آکھیا انسان تیرے انسان میں کسے جانور نو بھی گالی نہیں دیتی، اے وہ جانوراں نو بھی نہیں۔ اے پھر گل کھول کے پوچھ دئیو تو پھر داسی دوا۔ فرمایا جاندار تیرے ایک پاسے میں نے کسی درخت کو بھی گالی نہیں دی تے نہ ہی پتھر نو دیتی، اب پتھرانوں تے درختانوں میں نہیں دیتی۔ کیاں میں تے جہنم دے گڑھیج پہنچ چکیا سا، میں نو اگر جنتی بنایا تا اس نے بنایا جڑا آ گیا کملی نہیں نا یار۔ پھر شک پہندا نا ایاں محبت نہ ذرا پسینہ ایک باری جس تقریر کرنی ہے نا بعد وچ کل بھی تے جمعہ پڑھانا ہے او چپ ہی رہو، ایویں گلا خراب ہو سکتا ہے ہیں جی، کیونکہ جمعہ جو پڑھانا ہے تے پھر تقریراں بھی کرنی ہیں، او چپ ہی رہو، گلے دا مسئلہ ہے۔ جنہ کل نہیں نا تقریر کرنی تے پرسوں بھی او ذرا ہاتھ چا گنائیاں محبت نال آ گیا کملی والا آ گیا، او جیو آ گیا، بولو آ گیا سونا آ گیا کملی والا آیا۔ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، ایک
سلامتیاں نصیب فرمائے. پورا گھنٹہ ہو گیا, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ساری محبتوں کا اظہار ہوتا ہے, یہ ایک محبت مصطفیٰ پتہ چلتا ہے یہاں حضور کے عاشق رہتے ہیں. بڑا سونا آپ نے سنا, سجا دیا. اتنی دور کا سفر, تھکاوٹ سب یار ختم کر دی. سچی بات ہے, سچی بات ہے. کچھ تساں ختم کی تھی, کچھ ایسا سونا والے ختم کی تھی. اللہ سلامتیاں عطا فرمائے ہیں جی, اللہ سلامتیاں عطا فرمائے. لیکن اے حضور دا عشق جڑا ہے نا, کھڑی والے بابے آکھیا, اس سچی گل آکھی, اس آکھیا جنہ عشق خرید نہ کیتا اے میں آن بگتے باج عشق دے محمد بخشا. اے کیا آدم کیا کتے. سمجھ آئیے کوئی نہیں. فرمایا جنہ عشق خرید نہ کیتا, اے میں یان اے کہیں اے میں نہیں کلمہ پڑھ لیندے, اے میں کلمہ پڑھ لیا نا کہیں ہیں جی, ٹڈو نہیں پڑھیا. ٹڈو پڑھ دے تے پھر مندے ہیں جی. پھر محبوبانو تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا. اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ قربان جائیں. لیکن بات ادھر لمبی ہو جائے گی. بات میرا گھنٹہ پورا جو ہو گیا ہے اور حکم بھی یہی تھا. اب ذرا توجہ فرمائے. اللہ اکبر. فرمایا جنہ عشق خرید نہ کیتا ایویں ہی آن بھگتے, ایویں ہی آن. یہی بات تو اقبال رحمت اللہ علیہ نے بھی کی. سیالکوٹ میں جنم لینے والا شہزادہ قلندر لاہوری, آپ نے کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ٹڈوں کلمہ پڑھیا نہیں, ایویں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا, ایویں آلیاں پڑھ لیا نا تو پھر خوشی نہیں جی. پھر وہ 1450 سال پہلے تو پھر آج تو نہیں آئے. تو پھر میں یار آیا تو ہے نا, نہیں پھر 12 ربیع الاول وفات ہے نا جی. پھر آمد تو نہیں نا, پھر وفات ہے نا. میں یار ساڑھے نزدیک آمد ہے, یہ کوئی اختلافی گل نہیں ہے, یہ عقیدہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور جب اپنا عقیدہ بیان کیا ہے اس کو اختلاف نہیں جانا جاتا. 17 سال ہو گئے نا مجھے خطابت کرتے ہوئے, اختلافی باس نہیں کرتا. یہودیاں کلمہ محفل وچ بیٹھ کے پڑھیا حضور دا. کسی کو برا نہیں کہو, گناہ سے نفرت کر, گناہگار سے نہیں. ایک پیغام ہے کہ ساڑھے نزدیک دے 12 نو آمد ہے نا, داسی 12 نو پھر گلیاں سج نہیں جاندیاں. اچھا تساں دے نزدیک کدوں ہے جی 2 نو, میں 2 نو سجایا جی. کو گلیاں سجیاں 2 تاریخ نو, نہیں جی میں کتنے 7 تاریخ نو, نہیں پھر 15 نو, نہیں 20 نو. میں اگے پیچھے چلیا. حضور آئے تھے ہے نا, ہیں جی اللہ کرے سمجھو. حضور آئے تو پھر اساں دا جدوں آئے تے اساں دا مناندے ہاں, تے تساں دی تاریخ دے مطابق جدوں آئے تے کیوں نہ مناندے؟ خوشی نہیں ہوئی؟ بچہ جم پیا تے او 1200 دا لڈو کے او گلاب جامن, ہاں او گلاب جامن لے آون دیو جناب, وہ 1200 دا 1 کلو ہو گیا میرے حال ہے جی. تے 400 دی جُتی لیندے تے کسے غریب نو, ایڈا 1200 خرچہ ہے نہیں. پھر پوترا آیا تے پوترا آیا تے ایڈی خوشی, تے جڑا او سارے پوترے قربان نہیں آمنہ دے پتر دے ہیں جی, جنہ دی وجہ نال سارا کچھ لبا. تے او بھی تے آئے نا, جدوں آئے نا ادوں تسی خوشی مناؤ, اسی بھی نال. تو 2 نو کڈو, اسی 2 نو بھی کڈاں گے, 12 نو بھی کڈاں گے. اور دسو ہیں جی, فراخ دل رکھتے ہیں. لیکن چلیا کڈ دے سی خوشی تے کر, پتہ لگا کوئی تعلق ہے ہیں جی. ایتھے پتر آوے جناب پڑاٹ, ایتھے کسی نے جناب بیٹا آئے اور پیدا ہو جناب والا, تے جس دا تعلق کی کوئی نہیں, لیکس لے کے نہیں, اس تے نہیں نا خوشی منانی. خوشی اس منانی ہے جس کا تعلق ہوتا ہے ہیں جی. آپ کا تعلق اپنے نبی سے, اللہ اکبر, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور توجہ واہ جی واہ, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا. اور پھر بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے, ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور کل بھی تھا اور کل بھی تھا. اور نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ.
ماشاءاللہ جزاک اللہ خوبصورت انداز کے ساتھ واجب الاحترام خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت العلامہ حضرت علامہ سید منور حسین شاہ صاحب خوبصورت انداز کے ساتھ اپنی لاسانی لافانی ایمانی روحانی گفتگو سے ہم سب کے قلوب و ذہن کو منور فرما رہے تھے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم دائم اور سلامت رکھے. سمن محتشم میں ایک ہی شعر کے ساتھ ستاتی خطبے کے کلمات ادا کرنے کے لیے قبلہ حافظ محمد ناصر صاحب کے حوالے مائک کرنے لگا ہوں کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے اور چراغ لے کے جو اشاق مصطفیٰ کے چلے، ہوائیں تند کے جونکے بھی سر چکا کے چلے. اور بڑا قیمتی شعر اس کو ضائع نہ کیجئے گا. جتنی محبت ہے جتنی قوت ہے اتنی محبت سے سبحان اللہ کہیے گا کہ ان کا فخر کہ رشک آئے خود سلیمہ کو، ان کا فخر کہ رشک آئے خود سلیمہ کو، وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے. اور نصیر ان کے سوا کون ہے؟ رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. نصیر ان کے سوا کون ہے؟ رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. تشریف لاتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ واجب الاحترام قبلہ حافظ محمد راسب صاحب آپ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں لسانی لفانی گفتگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ رات کا زیادہ حصہ بیت چکا ہے اور تقاضا یہی ہے کہ دعا کی طرف جائیں. صرف 2 جملوں کے ساتھ ایک جملہ انتظامیہ کمیٹی کے لیے. محترم مہتاب صاحب جو صدر ہیں انتظامیہ کمیٹی کے، آپ نے بہت خوبصورت انتظام کیا. میں اس پر آپ کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور دوسرا معزز مہمانان بالخصوص قبلہ پیر صاحب جو ہمارے پاس تشریف لائے، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دانش افتاب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دیگر میرے سامنے سارے چہرے جو ہیں وہ موجود ہیں، برنام سے، چاولہ سے، سدھیر سے، چوکی سے، بنگا سے، جتنے بھی مہمان تشریف لائے سبھی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک سلام کا شعر اور اس کے ساتھ دعا ہو جائے. رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدا، وقت گزرا جی آپ کے یاد میں وقت گزرا ہے جو آپ کے یاد میں ایسی نورانی ساتھ پیدا کو سلام مصطفیٰ رحمت پیدا کو سلام شمع بس میں ہدایت پیدا کو سلام شمع بس میں ہدایت پیدا سلام السلام لاڈل رسول یہ سلام عاجزانہ
آمین. درود شریف ایک بار پڑھ لو سارے حضرات، درود شریف پڑھ لو. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. الہی بڑی خوبصورت بزم محبت پائے تکمیل تک پہنچی. ساری محفل کا ثواب تیری بارگاہ ربوبیت میں پیش کرتے ہیں. شرف قبولیت عطا فرما. ساری محفل کا ثواب، دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہیں، دعاؤں کا ثواب، اور لنگر کا وسیع عریض انتظام انسلام ہوا اس کا ثواب. یہ جھنڈیاں، یہ خوبصورتی اور یہ کیا اجالوں سے بھری ہوئی یہ مسجد، یا اللہ یہ سب کچھ سائے جمیلہ، اتنی کاوشیں کوششیں کی، سب کچھ کا ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ بے قسمہ میں پیش کرتے ہیں. شرف پذیرائی عطا فرما. آپ علیہ السلام کے صدقہ سے جمیع انبیاء کرام، مرسلین، صدیقین، شہداء، صالحین، یا اللہ آپ علیہ السلام کے والدین کریمین، آپ کی آل پاک، اولاد پاک، ازواج مطہرات، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار کی نفوس قدسیہ، تابعین، تبع تابعین، سلاسل کے جمیع بزرگان دین کی بارگاہ پیش کرتے ہیں. قبول فرما. الہ العالمین تمام مفسرین، محدثین، مجتہدین کے بارگاہ پیش کرتے ہیں. قبول فرما. غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، حضور شیخ سیدنا عبد القادر شاہ جیلانی، غوث اعظم الحسنی والحسینی سید رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ پیش کرتے ہیں. قبول فرما. آپ کے زیر سایہ ہر ولی کی بارگاہ پیش کرتے ہیں. قبول فرما. الہ العالمین اس پڑاٹ محلہ گاؤں میں جتنے بھی تیرے اولیاء کاملین زیر زمین راحت فرما ہیں، سب کی بارگاہ پیش کرتے ہیں. قبول فرما. اے مالک و مولا، خصوصاً جمیع منتظمین، یا اللہ ان کی کاوشیں قبول و منظور فرما، اور اس کاوشوں کے ذریعہ سے الہ العالمین انہیں خوشحالیاں نصیب فرما. بالخصوص محترم اشتیاق صاحب کی والدہ صاحبہ وہ بیمار ہیں، مالک و مولا انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. بٹی محمد بشیر صاحب مرحوم، یا اللہ انہیں غریق رحمت فرما. الہ العالمین دیگر جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا، ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. یا اللہ تیرے محبوب علیہ السلام کی جب آمد ہوئی تھی تو پورے عرب میں، پورے ملک میں، یا اللہ تو نے بیٹے تقسیم فرمائے تھے. ہم مٹھائیاں، چاول، ہم اپنی بساط کے مطابق، تو اپنی شان کے مطابق بیٹے تقسیم فرمائے تھے. یا اللہ ان لمحات کا واسطہ، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما. یا اللہ نیک اور صالح تابع فرمان اولاد نصیب فرما. تجھے محفل کی قبولیت کا واسطہ، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، یا اللہ سب کی نیک تمنائیں پوری فرما. یا اللہ جتنے بھی معاونین بیرونی ملک یا اندرون یا یہاں کے جہاں بھی، یا اللہ جس طرح کا تعاون، دام درہم قدم سخن، جس نے ایک جھنڈی بھی لگا کے تعاون کیا ہے، مالک و مولا سب معاونین کے تعاون کو قبول فرما. یہ بزرگ حضرات جن کے سفید ریش بال، کہ جن کے بارے میں حکم ہے کہ یہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں رب کی بارگاہ میں تو رب کو حیا آتی ہے کہ میں ان کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں. ان بزرگوں کے طفیل ہمارے گناہ معاف فرما دے. یہ نوجوان، یہ بچے ہمارے ملک کا فیوچر مستقبل جو ہیں، یا اللہ ان کے زندگی میں برکتیں عطا فرما. اپنے ماں باپ جتنے بھی جن کے ماں باپ حیات ہیں، یا اللہ ان کو اپنے اپنے خاندان پہ سائے عاطفت مقتدر قائم و دائم فرما. اے اللہ یہ علماء ذی احتشام و فاض کرام، ان کی خدمت جو ہے دین کی خدمت دین قبول و منظور فرما. مزید خدمت دین کی توفیق عطا فرما. یہ مرکز بڑا ہی خوبصورت مرکز، بڑے خوبصورت لوگ، بڑے تیرے چاہت مند، یا الہ العالمین اس مرکز کو آباد و شاد فرما. یا اللہ یہ قبلہ والدہ صاحبہ، یا اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. بیمار کربلا کا واسطہ، حضرت ایوب علیہ السلام کی لمبی بیماری، طوالت والی بیماری کا واسطہ، یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. کل عالمین کے بیماروں کو شفا عطا فرما. جو بھی پریشان حال ہے، یہ جس نے خوشی بنائی ہے تیرے محبوب علیہ السلام کی، اس خوشی کا صدقہ سب کو خوشیاں نصیب فرما. یا اللہ پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ تیرے گھر میں
بیٹھ کے تجھ سے ہی مانگ رہے ہیں، جو کچھ مانگا اے مالک و مولا ہم اپنے گمان کے مطابق مانگتے ہیں، تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ مقبوضہ کشمیر، برما، فلسطین، چیچنیا، افغانستان، پاکستان، بالخصوص فلسطین، بیت المقدس میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، مالکہ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، تجھے تیری کریمی کا واسطہ ان مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، انہیں آزادی کی بہاریں دیکھنا نصیب فرما، ظالموں کے چنگل سے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ اے مالک و مولا وہ غیروں کے ہتھ کنڈوں اور غیروں کی سازشوں سے مالکہ انہیں محفوظ فرما دے۔ یا اللہ کرم فرما، تیرے خفیہ لشکر بڑے ہیں، تیرا لنگڑا مچھر خدائی دعویٰ کرنے والے کو نیست و نابود کر کے گیا ہے۔ یا اللہ تیرے خفیہ لشکر بڑے ہیں، اپنے خفیہ لشکروں کے ذریعہ سے ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کو نیست و نابود فرما۔ وَنُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ لِي خَمْسَةٌ نُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْخَاتِمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وابناهما والفاطمة اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ قبلہ حافظ صاحب امام مسجد حاضہ ان کی قیادت میں جتنا پروگرام خوبصورت سجایا، یا اللہ ان کے گھروں کو بھی سجا دے، قبر کو بھی سجا دے، اور قبر میں یہ جتنے اجالے انہوں نے گلیاں سجائیں، مسجد پوری اجالوں سے بھر دی۔ یا اللہ تو قبر میں جب یہ بعد میں جائیں اجالے ان کا پہلے استقبال کریں۔ یا اللہ سب پہ کرم فرما۔ صلی اللہ تعالی ساؤنڈ سسٹم والوں کے کاروبار میں برکتیں، فراخیاں، کشادیاں عطا فرما، عروج عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا و مولانا محمد و علی